وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے 110 نمبر میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیر کی دی اور اختلاف کیا، ان کے بعد ان کی کتاب پر بھی اختلاف کیا گیا، کچھ لوگ مانے کچھ نہیں مانے۔ فرعون نے اس کے ساتھیوں نے انکار کر دیا، بنی اسرائیل بھی ایمان لے کر آئے لیکن کمزور ایمان۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے لیکن احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے سمندر کو پھاڑا، فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کیا۔ یہ صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں ان پر بادلوں کا سایہ، جہاں جہاں جاتے ابر جو ہے ان کو اوپر رہتا۔ اللہ دھوپ سے ان کو بچا رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، من و سلوہ اتر آیا، پینے کے لیے پانی تھا چاہیے تھا، 12 چشمے پھوٹ پڑے نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ایک جو ہے عصا کی ایک ضرب سے اللہ کے حکم سے، لیکن پھر بھی اختلاف ہوتا رہا۔ اور بڑا اختلاف جو بنی اسرائیل میں ہوا، یہ 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے، یہود اور نصارہ، کیونکہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ بہت کم تھے جو ایمان لائے تھے، عبداللہ جیسے تھے، کچھ لوگ جو ہیں ایمان لائے، تو بہرحال یہ بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اختلاف ہوتا رہا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اللہ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب سے کی طرف سے یہ پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو دنیا میں ان کا معاملہ چکا دیا جاتا، حق اور باطل کو واضح کر دیا جاتا، لیکن یہ امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ زندگی اور موت اس لیے یہ نظام بنایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم سب کا امتحان لے جائے، بلا یبلی، آزما لینا، اچھی طرح کس چیز کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ اس اپنی کتاب کے بارے میں بھی، حالانکہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانی لکھی ہوئی ہیں، دونوں میں، تورات اور انجیل میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام گرامی بھی بتایا احمد ہوں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دونوں گروہوں نے انکار کیا، بہت زیادہ سختی کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ یہود نے اور نرمی کے ساتھ نصارہ نے۔ ایسا شک یہاں پر کہا گیا شک منہ مریب، ریب جو ہے نا، شک بھی اس کے لیے آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، ایسا شک جو بے چینی اس طرح پیدا کرتے، ایسا شک جس میں کافی حد تک یقین ہو کہ یہ صحیح ہے لیکن پھر بھی نہ مانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب وہ حق کے بارے میں اختلاف کریں، آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ اکبر، یہود کے 71 فرقے ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، اور ما سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا کیا؟ اللہ اکبر، صحابہ کا ایٹیچیوڈ میں دیکھتا ہوں کتنا پازیٹیو تھا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس گروہ کے بارے میں بتا دیں بس جو جنت میں جائے گا، فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا پڑے گا سب سے پہلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمجھنا پڑے گا، اور صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے عمل کر دکھایا۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی سے ہماری نجات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف کتاب کو ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، سمجھ کر عمل کرنا ہی نجات کا باعث بنے گا، یقین جانیں۔ کتاب کو پڑھنا بھی ہے اس کے صحیح تلفظ میں، پھر اس کو سمجھنا بھی ہے، اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ کتاب جو ہے براہ راست ہمارے دلوں پر اثر کرے، اور پھر اس کو اپنے عملوں میں لے کر آنا۔ جتنا مرضی بھی کوئی پڑھ لے، چاہے میں جتنی مرضی تفسیریں لکھ دوں یا پڑھ لوں یا کر دوں،
جب تک کہ عمل میں نہیں آئے گا یہ کتاب، تب تک وہ فائدہ نہیں حاصل ہو پائے گا جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے، نجات کے لیے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یقین جانیں اللہ کے فضل سے ہی ہماری جو ہے نجات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کوئی بھی تم میں سے اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، کہ جنت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے۔ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ جس کو چاہے وہ اپنے فضل اور رحمت کی چادر میں لے لے۔ تو ہمیں تو ٹوٹی پوٹی کوشش کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا دیا جائے گا، جن کی شفاعت ہی سے ہم جیسے مجرم اور ہم جیسے گناہ گار بخشے جائیں گے۔ ٹوٹی پوٹی کوششیں مجھے اور آپ کو لازم کرنی ہے۔ اکثر میں آیت بیان کرتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، کہ جس کا ارادہ ہے نا آخرت کی کامیابی، تو اس کو چاہیے کوشش کرے اتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ ایسی کوششوں کی بڑی قدردانی کریں گے۔ نتیجے نہیں دیکھے گا اللہ میرے اور آپ کی کوشش اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ مالوں کو، بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے حالات ہے۔ آیت کے اگلے سے میں اللہ فرما رہے وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، کہ بے شک ہر ایک کو، وَإِنَّا كُلًّا بے شک ہر ایک کو، لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور دیا جائے گا اس کے اعمال کا جو بھی اس نے کیا ہوگا بدلہ، ربو کا آپ کا رب دے گا، اعمالہم ان کے اعمالوں کا بدلہ، یعنی ہر ایک کو جو اس نے کیا ہوگا پورے کا پورا وفا کرنا، پورا کر دینا، مطلب پورے کا پورا یقین، پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو بھی تم اعمال کرتے ہو نا سب سے باخبر ہے، سب کا علم ہے، کس نیت سے کیے جا رہے ہیں، کیوں کیے جا رہے ہیں، کیسے اعمال کیے جا رہے ہیں، کب کیے جا رہے ہیں، کن حالات میں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب باخبر ہے، خوب علم رکھتا ہے۔ کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کوئی بدی نظر انداز نہ کی جائے گی، مگر اللہ کا جس پر فضل کر دے، فیصلہ مکمل اور عادلانہ ہوگا۔ دنیا میں مہلت ہے، مگر آخرت میں، دنیا میں تو جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، نتیجہ تو وہاں نکلنا ہے۔ آخرت میں ہر ایک کا حساب ہے، پورا بدلہ۔ عربی زبان میں کیونکہ لا یوفینہم، پورا ہم ان کو دیں گے بدلہ، اس میں بہت زور ہے۔ جو عربی زبان کو جانتے ہیں کہ اس میں کتنے صیغے جو ہے، وہ پہلے سے کہا کل لما، کہ ہر ایک کو جو بھی ہو، لا یوفینہم، ہم ان سب کو بار بار تاکید آ رہی ہے، ضرور دیں گے ان کا اعمال کا پورے کا بدلہ، ربو کا اعمالہم، پورے کا پورا آپ کا رب بدلہ دے گا ان کے اعمال کا۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان میں لفظ زور اور تاکید کے لیے جو بھی آتے ہیں بہت زیادہ اس میں آئے ہیں، مطلب نہ کمی نہ زیادتی، نہ ظلم کسی سے ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نیک کو نیکی کا پورا اجر دے دیجیے گا، اور بدی کرنے والوں کو اس کی اللہ کی مشیت کے مطابق سزا دیجیے یا معافی دے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ آج جب پلٹ کے میں 60 سال کی عمر میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دے گا، اجر دے دے گا تمہیں قیامت والے دن۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور تو جو بچ گیا نا، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دے گا جنت میں، فقد فاز، ساری دنیا کی ڈگریاں فیل ہو جائیں گی وہاں جا کر۔ وہی ڈگری جو اس کو ملے گی نا اس وقت جب دائیں ہاتھ میں مال نامہ پکڑایا جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، اصل رزلٹ تو وہ ہے۔ دنیا کی ڈگریوں پر ہم کتنے اتراتے ہیں کہ فلاں نے پی ایچ ڈی کر لی، کتنی بڑی دعوتیں کرتے ہیں لوگ۔ قرآن جو ہے، اللہ اکبر، وہ خیر مما یجمعون، تم جو بھی دنیا میں جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، یہ قرآن اس سے بہتر ہے۔ ہاں اللہ کرے کہ ہمارے سائنٹسٹ بھی قرآن پڑھے، ہمارے جج بھی قرآن پڑھے، ہمارے وکیل بھی پڑھے، ہمارے وزیر بھی پڑھے، ہمارے جو بڑے افسران ہیں، چاہے فوج کے ہوں چاہے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، سب قرآن پڑھے، پھر دیکھے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھے اللہ کے واسطے۔
اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کا کردار، خصوصی طور پر خلفائے راشدین کو پڑھے، جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات ہے کہ انہوں نے کیسے ثابت کیا کہ کیسے اختیارات ہونے چاہیے، اور ثابت کیا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور ادوار دیکھ لیں، اور باقی بھی عثمان غنی ہوں، چاہے علی مرتضیٰ ہوں، اور اس کے بعد بھی اللہ اکبر عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ آ کے یہ بات بار بار ہمارے سامنے رکھتے رہے، یہ عمال کر کے دکھاتے رہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ اللہ اکبر، یہ وہ آیت ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہی آیت تھی جس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب پوچھا تھا نا ابو بکر صدیق نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے سفید بال آ رہے ہیں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے برا کر دیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ آپ سے کہا کہ پس آپ جمے رہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ترجمہ، عربی زبان بڑی زبردست ہے، یقین جانے۔ اردو زبان میں جب ترجمہ نہیں ہم کرتے، یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ تو کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو مختلف جگہ پر اگر مختلف قرآن رکھ لے سامنے، آپ کو لگے گا کہ الفاظ سمجھ مطلب وہی ہے، لیکن ترجمانی میں الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں، مختلف الفاظ۔ پس آپ جمے رہیں، پورے طریقے سے آپ جمے رہیں، کما جس طرح کے امرتا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ من تابا اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ماک آپ کے ساتھ، یعنی سب کے سب کو حکم ہے، میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمیں ان کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ جو ہم پڑھ کر آئے ہیں دین میں، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں ہم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہیاں دیتے ہیں، پھر مجھے اور آپ کو بھی اس آیت کو بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ مفسرین کے خیال میں یہی وہ آیت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کر دیا کہ جمے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایک انچ بھی ٹس سے مس نہیں ہونا، حق پر ثابت قدمی، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جیسی مرضی مخالفت ہو، آزمائش ہو، جتنی مرضی پرسیکیوشن ہو، جتنی مرضی آپ پر حجت بازی کی جائے، تانا دیا جائے، آپ کو جادوگر کہا جائے، کچھ بھی ہو، ہر حال میں آپ نے جمے رہنا ہے۔ آپ نے جمے رہنا ہے جو آپ کو کام دے کر بھیجا گیا ہے، اور اس امت کو بھی جمے رہنا ہے۔ لیکن امت کا حال کیا ہے؟ 54 ملک ہوں، اور اللہ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 6 لاکھ کے قریب معصوم بچے اور معصوم شہری، عورتیں، بچے، سب بے دردی سے شہید کر دیے گئے، لیکن امت ہے کہ جیسے اللہ اکبر، جیسے ہاتھی جو مرا ہوا پڑا ہوتا ہے، ایسے اتنی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کیا کرے، ہر ایک اپنے آپ کو بچانے پر لگا ہوا ہے، اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو صحیح کرے۔ اللہ کے واسطے وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہے پورے اسلام میں، جو بھی ملک ہیں، اور اسپیشلی جو پاکستان میں، کیونکہ ہمارا ملک، ہم اپنے ملک کو سب سے پہلے دیکھیں گے، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے واسطے کہ جو وہ کر رہے ہیں، کل انہیں اللہ کی عدالت میں مجھے اور ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، تو جواب تیار کر لے۔ یہاں تو جتنی مرضی لوجک پیش کر دیں گے، جی کیا کرے، جی اپنے ملک کا مسئلہ ہے، امریکہ کو ناراض کر کے ہم سروائیول نہیں کر سکتے، یا فلاں کو ناراض کر کے، یورپ کو ناراض کر کے ہمارا سروائیول نہیں ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہ عذر قبول نہیں ہوں گے۔ حق پر ثابت قدم رہنا، مخالفت ہو، آزمائش ہو، ہر حال میں، بھوک ہو، پیاس ہو، تنگی ہو، صحابہ نے تو سفر کر کے دکھا دیا کیسے کیسے حالات گزرے، کیسے حالات تھے غزوہ احزاب میں، اتنے برے حالات، اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اللہ اکبر، جو لیڈر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے ازواج پر۔ آل میں ویسے آ جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اکثر جو ہے آل میں آ کر جو ہے، تو اس لیے میں اسپیشلی کہتا ہوں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اسی سورہ میں، اہل البیت کس کے لیے کیا گیا؟ بیوی کے لیے، صرف ایک بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت گھر میں۔ تو بہرحال آپ کے ازواج پر اور آپ کی امت پر یقین جانیں، اور ان لوگوں پر خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، جو ان کے بعد آئے۔ سب سے بہتر میرا دور پھر صحابہ کا دور، پھر تابعین اور تبع تابعین، اللہ اکبر، جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، ائمہ کرام ہوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور جتنے نام بھی آتے ہیں، امام راضی، جتنے بھی ہیں جنہوں نے کوشش کی۔ دیکھیں سب انسان ہیں، سب سے غلطی ہونے کا احتمال ہے، یہ اس لیے ان کی اچھی کوشش کو ہم نے سراہنا ہے، خدا کے واسطے۔ جن لوگوں نے دین کے لیے کوشش کی ان کے بارے میں اختلاف بند کر دیں میں اور آپ۔ بہرحال
وہی کے مطابق اللہ اکبر آپ کو اپنی ثابت کرنی اور آپ کے توسط سے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق ہم سب کو بھی اپنی لائلٹی، اپنا لائل ہونا، اپنی ثابت کرنی کہ وی آر دا مسلم، ہم ہیں وہ مسلمان جو ہر طرح کا وہ عمل کریں گے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہی خیر ہے۔ آج جتنی بھی آپ کو یورپ امریکہ میں خیر نظر آ رہی ہے نا، جاپان میں اگر ترقی ہوئی ہے تو صرف اس لیے کہ سود انہوں نے حرام کیا ہوا ہے۔ سود، وہ کہتے ہیں پیسہ رکھو تو ہم بلکہ پیسے لیں گے، تمہارے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں پر سوسائٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں ان پہ پاس قرآن نہیں ہے۔ آج اگر ان کے پاس قرآن آ جائے، یقین جانے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ اسکینڈینیوین کنٹری دیکھ لیں، بے غیرتی بے شرمی تو بہت ہے، لیکن انصاف ہے۔ ہمارے یہاں انصاف ہے، اور جب انصاف نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انصاف کے بغیر جتنے مرضی بھی ہم اسلام کے دعوے کر لیں، کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ کسی کا بچہ جو ہے قتل ہو تو باقیوں کو دبکی دی کہتے ہیں کہ باقی جو دو بچا لو ورنہ اس کو بھی قتل کر دیں گے، اور ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کون ہے پرسان حال؟ کون ہے جواب دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تجھے دو لوگوں پر بھی اگر میٹ بنا دیا جائے تو بہتر ہے کہ تجھے کینچی سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ تجھ سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ ہیں جن کے پاس صاحب اقتدار لوگ کہ وہ سوچتے ہیں اس بات کو کہ کیا ان سے پوچھا جائے گا۔ ہم سب کہیں نہ کہیں نگہبان ہیں۔ اگر میں کہیں کوئی بزنس کر رہا ہوں اور میرے نیچے جو ماتحت لوگ ہیں تو مجھ سے پوچھا جائے گا، گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے۔ بہرحال اس آیت کو مکمل کر لیتا ہوں کہ یہ استقامت اور وحی کے مطابق آپ کو گزارنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہی تھوڑی زیادتی نہ کمی، کچھ بھی نہیں آپ کریں گے، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی سختی اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی نرمی، نہ اپنی خواہش سے یہ حکم کوئی دے کے، بلکہ آپ ہر چیز کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نجم میں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہی بولتے جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے، اور وحی کے دو طریقے، ایک قرآن جو آپ کے دل پر القا کیا جاتا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یا اس طرح بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر دیتے، اور دوسرا آپ کے دل میں خیال کرتے تھے جو پورے کا پورا اللہ کی طرف سے ایک ایک الفاظ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا، اور پھر دوسرے آپ کے جو اللہ آپ کے دل پر القا کرتے اور اس کو آپ اپنی الفاظ میں بیان کرتے۔ حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن کے ساتھ حدیث اتنی ہی ضروری ہے۔ آج بہت سارا ایک نیا فتنہ ہے، حدیث کو ہٹا دیا جائے تو پھر نماز کے کتنے 17 معنی بنتے ہیں، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے اللہ کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور حدیث کے بغیر ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی، فرمایا تھا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہی 73 میں سے جو ہے جنتی گروہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہاں پر ایک چیز اس کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتا ہوں کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ تمام جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا، علماء کے لیے، جو دائی ہیں، جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے، اور ہم سب جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں سب کے لیے ہے۔ توبہ کریں میں اور آپ، توبہ النصوحہ، اللہ اکبر، سچی توبہ کریں اللہ کے ہاں۔ توبہ کے بعد سب سے بڑی ضرورت ثبات ہے، پھر جم جائیں سچ پر، حق پر، پھر جو بھی تکلیف ہو، جتنے بھی نقصان ہو اس کو سہ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جب ہم اللہ کے لیے مخلص ہوں گے نا، جمنے کی کوشش کریں گے، بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال توبہ کے بعد سب سے بڑی ضرورت ثبات کی ہے، جمنے کی ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ ثابت قدم ہونا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو کرتے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا